السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو پرجوش فیملی۔ سلطنت عثمانیہ کے بہت سے بادشاہوں اور ملکاؤں کی کہانیوں سے تاریخ تو بھری پڑی ہے۔ اس عظیم ریاست سے تعلق رکھنے والا ایک ایک کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور کو گزرے صدیاں ہو گئی، مگر یہ کردار ابھی بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور وہ ان کی زندگی کے بارے جاننے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب بھلا کون جانتا تھا کہ بازنطینی قلعوں میں پلنے بڑھنے والی ایک شہزادی مستقبل کے عظیم عثمانی سلطان کو جنم دے گی اور والدہ سلطان جیسا اعلیٰ رتبہ حاصل کرے گی۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی والدہ سلطان کبھی بازنطینی شہزادی ہوا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ حیران تو ہوئے ہوں، لیکن یہ کہانی قدرے دلچسپ ہے۔ تاریخ میں یارہسار کے گورنر کی بیٹی کے طور پر سامنے آنے والی نیلوفر خاتون پر آج کی ویڈیو میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نیلوفر خاتون کو ہم عظیم اورحان غازی کی بیوی اور سلطان مراد اول کی والدہ کے طور پر جانتے ہیں۔ نیلوفر خاتون کا اصل نام نیلوفرا تھا۔ عثمانیہ سلطنت کے مشہور تاریخ دان عاشق پاشا زادے کے مطابق بھی وہ یارہسار کے گورنر کی بیٹی تھیں، جن کا نام اولوفر یا اولیورا بھی لکھا گیا تھا۔ نیلوفرا اس کا بازنطینی نام تھا اور مسلمان ہونے کے بعد انہیں نیلوفر خاتون کا نام دیا گیا تھا۔ تاریخ میں ایسے واقعات درج نہیں ہیں جو ان کی ابتدائی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، لیکن نیلوفرا کی اصل کہانی کا آغاز تب ہوا جب عثمانیوں نے بازنطینیوں کا بڑا قلعہ بلجک فتح کیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں بہت تفصیل سے درج ہے اور اسی میں نیلوفرا کا کردار سامنے آیا تھا۔ خیر، کہانی کچھ یوں ہے کہ نیلوفرا کے باپ نے بلجک کے گورنر سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ بعض واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ نیلوفرا بلجک کے گورنر کی منگیتر تھیں، جبکہ کچھ روایات ایسے دلائل دیتی ہیں کہ وہ بلجک کے گورنر کے بیٹی سے شادی کرنے والی تھیں۔ خیر، یہ معاملہ کافی الجھا ہوا ہے اور تاریخ دان کسی ایک کہانی پر متفق نہیں ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ جب ان بازنطینی گورنروں نے اس شادی کے موقع پر عثمان غازی کو دعوت دے کر انہیں مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، جو کہ کوشی میال کی مدد سے ناکام ہو گیا تھا، بلکہ اس کے نتیجے میں عثمان بے نے 1299 میں یہ دونوں بڑے بازنطینی قلعے بلجک اور یارہسار فتح کر لیے اور ان کے گورنروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ نیلوفرا کو مال غنیمت کے طور پر وہ قلعے سے لے آئے تھے اور اس کی شادی اورحان غازی سے کروا دی گئی تھی۔ یہ عثمانی تاریخ کی بہت سی کتابوں میں درج ہے، لیکن کسی بھی بازنطینی تاریخ دان نے اس واقعے کا ذکر تک نہیں کیا۔ جنگ کے بعد قیدی بن کر آنے والی شہزادی نے ایک روشن مستقبل پایا اور اورحان غازی کے بیٹوں کو جنم دیا۔ نیلوفر وہ پہلی بازنطینی خاتون تھی جو عثمانی خاندان کا حصہ بنی۔ تاریخ میں یہ تو واضح الفاظ میں درج ہے کہ سلطان مراد اول کی والدہ نیلوفر خاتون ہی تھی۔ اس کے بعد کچھ ایسے واقعات بھی لکھے گئے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اورحان غازی اور نیلوفر خاتون کا ایک بیٹا قاسم بھی تھا، جو چھوٹی سی عمر میں ہی وفات پا گیا تھا۔ اب اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا کی والدہ کے بارے بھی تھوڑا سا تضاد موجود ہے، لیکن مضبوط دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی نیلوفر خاتون کے بیٹے تھے، جو کہ اورحان غازی اور نیلوفر خاتون کی پہلی اولاد تھے۔ سلیمان پاشا مراد اول سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ یوں تو اورحان غازی اور نیلوفر خاتون کی شادی کے واقعے کی خاصی تفصیل موجود نہیں ہے، مگر کچھ روایات کے مطابق بلجک اور یارہسار کی فتح کے بعد بازنطینی شہزادی نیلوفرا کو عثمانی اپنے ساتھ لے گئے تھے، جس کے بعد کاراچائسار قلعے میں شادی کی ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور شہزادی نیلوفرا کی شادی اورحان غازی سے ہو گئی۔ اسی موقع پر وہ مسلمان ہوئی تھی اور ان کا نام بدل کر نیلوفر خاتون کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب میں نیلوفر خاتون کا ذکر بھی کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ ذاتی طور پر نیلوفر خاتون سے ملا تھا۔ وہ نیلوفر خاتون کے بارے لکھتا ہے کہ وہ اورحان غازی کی خاتون خاص تھیں۔ ابن بطوطہ نے انہیں بیلون خاتون کے طور پر بھی متعارف کروایا ہے۔
بالکل یہی نام ازنک کے اس کچن میں بھی درج ہے جہاں وہ غریبوں کے کھانے کا انتظام کیا کرتی تھی۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ نیلوفر خاتون نے اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ اورحان غازی کے ساتھ بورسا میں نہیں گزارا تھا، بلکہ جب اورحان غازی اپنی عظیم فتوحات میں مصروف تھے تو نیلوفر خاتون نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس دوران وہ ازنک میں رہی تھیں۔ مگر بعض روایات میں درج ہے کہ اس دوری کے بعد وہ اورحان غازی کے ساتھ ان کے حرم میں چلی گئی تھی اور ان کی باقی بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارا تھا۔ ابن بطوطہ نے ہی مزید لکھا ہے کہ عظیم اورحان غازی کی بیوی اس خستہ حال شہر ازنک میں رہ رہی تھی، مگر سلطان کے بہت سے خادم اس نیک عورت کے ماتحت تھے۔ ابن بطوطہ جو کہ حاجی علاؤالدین کے ہاں مہمان کے طور پر رکا ہوا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی اس عظیم ملکہ سے ملاقات کے لیے بھی گیا تھا جو اپنی رحم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھی اور اسی علاقے میں قاضی کے طور پر بھی کام کرتی تھی۔ ابن بطوطہ نے کہا کہ اس کے وہاں رہتے ہی عظیم اورحان غازی بھی اپنی بیوی کے پاس تشریف لائے تھے۔ نیلوفر خاتون کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ خیراتی اور فلاحی کاموں میں بہت دلچسپی رکھتی تھیں۔ مشہور تاریخ دان عاشق پاشا زادے نے ان کے فلاحی کارناموں کو بہت اچھے سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ نیلوفر خاتون نے بورسا کے رستے میں ایک ندی پر پل تعمیر کروایا تھا، درویشوں کے لیے ایک خانقاہ بھی بنوائی تھی اور بورسا میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ نیلوفر خاتون نے غریبوں کے کھانے کے لیے جو کچن تعمیر کروایا تھا اسے زاویہ نیلوفر خاتون کہا جاتا ہے، بلکہ اس فلاحی کام کے بہت سے خادم بھی ایسے تھے جو کافی مشہور ہو گئے تھے اور ان کا شمار ریاست کے بڑے خادموں میں ہونے لگا تھا۔ ایک عظیم ریاست کی والدہ سلطان ہونے کے باوجود بھی نیلوفر خاتون نے بہت سادہ سی زندگی گزاری تھی۔ ان کے بیٹے مراد اول نے ازنک میں اپنی والدہ کے نام سے ان کے اعزاز کے لیے اعلیٰ عمارت بھی تعمیر کروائی تھی۔ نیلوفر خاتون نے اپنی زندگی میں بہت سے فلاحی کام کیے تھے۔ بورسا میں ایک قصبہ بھی نیلوفر خاتون کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ نیلوفر خاتون جس کی کہانی کی ابتدا ایک بازنطینی شہزادی کے طور پر اور اختتام ایک عثمانی ملکہ کے طور پر ہوا، اس کی زندگی کافی دلچسپ تھی۔ نیلوفر خاتون سلطنت عثمانیہ میں پہلی والدہ سلطان کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا چھوٹا بیٹا مراد اول عثمانی سلطنت کا حکمران بنا۔ سلیمان پاشا جو کہ ان کا بڑا بیٹا تھا، وہ جوانی میں ہی گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے انتقال کر گیا تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ نیلوفر خاتون کی پیدائش کے بارے کچھ معلومات فراہم کیوں نہیں کی گئیں۔ ویورز، ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بازنطینی شہزادی تھیں جو عثمانی تاریخ میں تب منظر عام پر آئیں جب ان کی شادی اورحان غازی سے ہوئی، جبکہ مغربی تاریخ دانوں نے تو ان کے بارے کچھ لکھا ہی نہیں، اس لیے ان کی تاریخ پیدائش جو بتائی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، یہ محض اندازے ہی لگائے جاتے ہیں۔ خیر، ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ 1283 میں پیدا ہوئی تھیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ اورحان غازی سے کافی بڑی تھیں، مگر چونکہ ان کی پیدائش کے بارے کچھ خاص معلومات موجود نہیں تو ان باتوں کی تصدیق کرنا مشکل ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بارے لکھا جاتا ہے کہ وہ 1383 میں اس جہان فانی سے رخصت کر گئیں اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 99 یا پھر 100 سال سمجھی جاتی تھی۔ نیلوفر خاتون اورحان غازی کے قریب بورسا میں ہی دفن ہے۔ ویورز، آپ کو ان کی کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔